environment around you. When you say that Allah is Kareem, you have to be Kareem upon your brothers and sisters. When you say that Allah is just, then you also have to adopt justice in your matters. When you say that Allah is the most forgiving, then you have to easily forgive your brother and sister. When you say that Allah is Alim, then you have to love knowledge and keep on acquiring knowledge. That is what we mean by Qurbatan ilallah. Salawat bar Muhammad wa ali Muhammad. جناب محترم، آپ کی توجہات ماشاءاللہ ذاکرین اولا نے جو بہترین خراج عقیدت پیش کیا ہے، میں یہی ابھی بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا اور اس پر شکر ادا کر رہا تھا کہ پروردگار کا کیسے شکر ادا کیا جائے اس نعمت پر کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہم ذکر محمد و آل محمد سن رہے ہیں۔ میں نے کسی مجلس میں کہا تھا، میں اسی سے ربط دے کے آج کے بیان کو آگے بڑھاؤں، کہ یہ کہنا اب ہم کو بھی بہت سی آوازیں سنائی دے رہی ہیں ماشاءاللہ، یہ ودن اے ایئر آپ نے ایک بہت بڑی تبدیلی انٹرنیٹ کے ذریعے سے دیکھی ہے کہ جب سے مظلومین کے ایک خطے سے کچھ آوازیں بلند ہوئی کہ جن پر فرعون زمانہ آج تک ظلم کرتا چلا جا رہا ہے، اور ان کے ریزیلینس کو دیکھ کر، ان کی قوت ایمانی اور جذبہ ایمان کو دیکھ کر، ان کے اصل ایمان کو دیکھ کر کہ اگر مصیبتوں کی یلغار بھی کر دی جائے تو ان میں سے کوئی ایک اس کیمپ میں نہیں دکھائی دیا ہے، اس کو دیکھ کر آپ کے امریکہ میں تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے۔ یہ آج کی رپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت تیزی سے کنورژن ہو رہا ہے، اور اسی خطے میں کہ جہاں کوئی ایک شیعہ علی نہیں پایا جاتا تھا، آج وہاں غدیر بھی منائی جا رہی ہے، محرم بھی منایا جا رہا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ اثر ہے کہ اب اس لیے ہم کو جہاں پر ظلم ہو رہا ہو، کم از کم شیعیان حیدر کرار کو ظالم کے لیے سافٹ کارنر نہیں رکھنا چاہیے، اور مظلوم کی ہمیشہ حمایت کرنی چاہیے، ارریسپیکٹیو آف کہ وہ کس مذہب سے بلانگ کر رہا ہے، چاہے کہ مسلم بھائی ہو۔ یہ جو ایک ٹرینڈ چلا تھا فیس بک پر کہ ہم سے کیا مطلب، ارے ہیں تو وہ کسی اور مذہب کے ہیں، ہم شیعوں سے کیا مطلب؟ نہیں، یہ ہماری آواز نہیں ہے، ہم شیعہ ہی تو وہ ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی ظلم ہو تو ہم اس پر احتجاج کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ درس ہم نے کربلا سے سیکھا ہے۔ گلدستہ کربلا میں یہ امام حسین نے نہیں دیکھا ہے کہ فقط مومنین چلے آ رہے ہو، بلکہ یہاں نصرانی بھی پائے جاتے ہیں، یہاں غیر مذہب کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، یہاں عثمانی شیعہ بھی پائے جاتے ہیں، کہ ادھر تھے مگر ادھر حسین کے میگنیٹزم کے دائرے میں آئے تو حسینی بن کے ابھرے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو ایک ٹرینڈ جو آپ نے دیکھا، اگر آپ نہیں دیکھا تو مجھ سے سن لیجئے، کہ ودن اے ایئر بڑی بڑی شخصیتیں برادران اہل سنت کی تشیع کو قبول کر چکی ہیں، جو اپنے کو ناصبی کہتے تھے اور ببانگ دوحل امام حسین کو معاذ اللہ باغی تصور کرتے تھے، انہوں نے باقاعدہ لیکچر دے کے، خطبہ دے کے حضرت زہرا اور امام حسین سے پبلکلی معافی مانگی، اور بڑے بڑے اسکالرز جو ہیں وہ تشیع قبول کر رہے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسی فیشن میں اب دیکھیے کہ بہت سی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہم اہل بیت کو زیادہ چاہتے ہیں اور ہم اہل بیت کو زیادہ چاہتے ہیں۔ چلیے، کہنا تو شروع کیا آپ نے کہ ہم اہل بیت کو چاہتے ہیں، مگر کہنے میں اور چاہنے کو ڈیمانسٹریٹ کرنے میں بہت فرق ہے۔ بہت آسان ہے کہہ دینا کہ ہم محب اہل بیت ہیں، ہم اہل بیت کو بہت چاہتے ہیں۔ اب میں اپنے ٹاپک سے جوڑ دوں، اگر اہل بیت کو آپ واقعی چاہتے ہوتے اور ان کی محبت دل میں راسخ ہو گئی ہوتی تو پھر بسم اللہ کو ہر سورے کا جز مان کے پڑھ رہے ہوتے۔ یہ جان کر کے اہل بیت، اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی بھی آپ نے اہل بیت سے سچی محبت دیکھی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔